بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم نسیم رحمت کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نسیم رحمت کتاب سے نماز جنازہ کا طریقہ، نماز جنازہ کے متعلق دوسری باتیں جانیں گے۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں نماز جنازہ پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم۔ نام کے تو مسلمان ہیں اور نام کے طور پر اپنے والدین یا پھر اپنے رشتہ داروں کے جنازے میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے بتائیے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، شاید چند ہی لوگ بتا پائیں کہ نماز جنازہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ صرف کھڑے ہو جانے کا نام، جنازے میں کھڑے ہو جانے کا نام نماز جنازہ تھوڑی ہے۔ دنیا میں ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے سیکھتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں تو پہلے سیکھتے ہیں، لیکن عبادت کے معاملے میں ہمارا یہ جذبہ کہاں گیا؟ ہم نماز جنازہ ہمیں پڑھنی ہے تو ظاہر سی بات ہے، دنیا میں جو آیا ہے سب کو مرنا ہے، ہمارے رشتہ دار بھی دنیا سے جانے والے ہیں، خود ہم بھی دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ دار جائیں گے، دنیا سے جب انتقال کر جائیں گے، ہم کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ کبھی ہم نے سیکھا اس کے؟ کبھی ہم نے اس طرح سے سوچا؟ جب ہمیں خود کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ اگر ہم اپنے بچوں کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہ سکھائیں تو وہ ایسے ہی آ کر کے ہمارے جنازے میں کھڑے ہو جائیں گے، بس نام کے طور پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس کے لیے جو ضروری مسائل ہیں انہیں سیکھے۔ نماز جنازہ کے تعلق سے بھی سیکھنا ہمیں بے حد ضروری ہے۔ تو اس لیے آئیے آج ہم نماز جنازہ کے متعلق چند باتیں سیکھتے ہیں۔ سوال: نماز جنازہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: میت کی مغفرت کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز جنازہ کہتے ہیں۔ دراصل نماز جنازہ جو ہے یہ میت کے لیے دعا ہے، ٹھیک ہے، اس میں میت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو میت کی مغفرت کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز جنازہ۔ سوال: نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ ان نماز جنازہ پڑھنا شرعاً کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ جواب: نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اب فرض کفایہ کسے کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں، یعنی اگر ایک شخص بھی نماز جنازہ پڑھ لے گا تو تمام لوگ بریء الذمہ ہو جائیں گے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی وہ سب گنہگار ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کو خبر ملی کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، اگر کسی نے بھی نماز جنازہ نہ پڑھی تو جتنوں کو خبر پہنچی تھی تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ ہاں، اگر کسی ایک نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو تمام لوگ جو ہیں بریء الذمہ ہو جائیں گے۔ یہ نماز جنازہ کا حکم ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ سوال: کیا نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط ہے؟ کیا جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے، شرط ہے؟ جواب: نہیں، اگر ایک شخص بھی پڑھ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ جماعت سے نماز جنازہ پڑھنا شرط نہیں ہے، اگر کوئی نہ ہو تو ایک بندہ بھی جو ہے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ سوال: نماز جنازہ کے کتنے رکن ہیں؟ نماز جنازہ میں یوں سمجھیں کتنے فرض ہیں، کتنے رکن ہیں؟ جواب: 2 رکن ہیں۔ اول، 4 بار اللہ اکبر کہنا۔ نماز جنازہ میں 4 بار اللہ اکبر کہنا یہ رکن ہے، پہلا رکن ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جب 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں یا پھر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نماز جنازہ میں نہ آسمان کی طرف سر بلند کرنا ہے تکبیر کے وقت، جب تکبیر کہا جائے نہ تو آسمان کی طرف سر بلند کرنا ہے، سر اٹھانا ہے، اور نہ ہی ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 رکن ہیں، اول 4 بار اللہ اکبر کہنا، دوم قیام بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو، قیام نہیں کھڑا ہونا، اگر کوئی معذور ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو ظاہر سی بات ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو شریعت جو ہے اس کے اوپر پیسر نہیں کرے گی، شریعت اسے مجبور نہیں کرے گی، جب بندہ معذور ہے تو پھر اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔
جو کھڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ سوال، نماز جنازہ میں کتنی سنتیں ہیں؟ نماز جنازہ میں کون کون سی چیزیں سنتیں ہیں؟ جواب، 3 ہیں اور وہ یہ ہیں، نماز جنازہ میں 3 چیزیں سنت ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا کرنا، جسے ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا پڑھتے ہیں کیوں؟ اللہ کی تعریف کے لیے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، ثنا کے بعد درود بھیجتے ہیں تو نبی پاک پر درود بھیجنا یہ بھی جو ہے سنت ہے۔ نمبر 3، میت کے لیے دعا کرنا، میت کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت ہے، جو دعا ہم نماز جنازہ کے لاسٹ میں پڑھتے ہیں، آخر میں، آخری تکبیر کے وقت۔ سوال، نماز جنازہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب یہاں طریقہ بیان کر رہے ہیں، اسے غور سے سنیے۔ جواب، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے حسب دستور دونوں ہاتھوں کو باندھ لے۔ جس طرح نماز میں ہاتھ باندھتا ہے اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کان تک لے جائے اور کانوں سے لا کر کے ناف کے نیچے دونوں ہاتھ باندھ لے، جس طرح نماز میں باندھتا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہاں تعالی جدک تک دیا ہے، لیکن نماز جنازہ میں و تعالی جدک کے بعد و جل ثناؤک بھی پڑھنا ہے۔ و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہاتھ اٹھائیے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے۔ پھر جو ہے ہاتھ اٹھانا ہے اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے اور درود شریف پڑھنا ہے۔ نماز میں اتحیات کے بعد یہاں پہ پھر ہاتھ اٹھائیے لکھا ہے، حالانکہ ہاتھ اٹھانا کا کوئی مسئلہ ہے نہیں، ایک ہی مرتبہ ہاتھ باندھ لیا تو اب ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہاتھ اٹھائیے جو یہاں لکھا ہے یہ صحیح نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے، ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ میں اللہ اکبر کے درود شریف پڑھنا ہے۔ نماز میں اتحیات کے بعد جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اسی درود کا پڑھنا بہتر ہے۔ نماز میں جو درود شریف پڑھتے ہیں وہی درود پاک پڑھنا بہتر ہے، یعنی درود ابراہیم۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے، یعنی یہاں بغیر پہ جو ہے کٹ گیا ہے، یعنی بغیر ہاتھ اٹھائے، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر جو ہے شروع میں بھی جو ہے بغیر ہاتھ اٹھائے میں بغیر کٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہاتھ اٹھائے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ اٹھانا نہیں ہے اس میں بھی بیان کرے گا۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیے۔ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا میں و تعالی جدک و جل ثناؤک، تعالی جدک کے بعد جل ثناؤک بڑھانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے اور میت کے لیے دعا کرنی ہے، دعا مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے بیان کر رہے ہیں، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہے اور میت کے لیے دعا مانگے۔ میت کے لیے کون سی دعا ہے آگے بیان کریں گے۔ جب میت کے لیے دعا مانگ لے تو بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ میت کے لیے جو میت کی دعا پڑھی جاتی ہے، دعا پڑھنے کے بعد ہاتھ باندھے رہیں اور اللہ اکبر کہیں، ہاتھ چھوڑ کر نہیں، ہاتھ باندھے رہیں اور اللہ اکبر کہیں۔ دعا مانگ لیں تو بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد بغیر کوئی دعا پڑھے ہوئے، یعنی بغیر کسی دعا کے پڑھے ہاتھ کھول کر سلام پھیرے، ٹھیک ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ کھولنا ہے، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد ہاتھ کھولنا ہے، پھر جو ہے سلام پھیرنا ہے، ہاتھ کھولنے کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اور سلام میں میت وہ فرشتوں اور حاضرین نماز کی نیت کرے۔ ہم سلام کر رہے ہیں تو کس کو سلام کر رہے ہیں؟ یہ نیت کرے کہ میں میت کو سلام کر رہا ہوں، فرشتوں کو، اور جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں میں سب کو سلام کر رہا ہوں، دل میں یہ نیت کر کے جو ہے سلام کرے۔ سوال، نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جواب، بالغ مرد اور عورت کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر بالغ بندہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، ٹھیک ہے، بالغ اگر ہے تو اس کے لیے ایک ہی دعا ہے، وہ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا تمام لوگ اچھی طرح یاد کر لیں، جسے یاد نہ ہو وہ اسکرین شاٹ لے کر کے دعا یاد کر لے۔ اگر نابالغ لڑکا ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اگر
کوئی چھوٹا لڑکا فوت ہو جاتا ہے، نابالغ بھی ہے 4 سال 5 سال کا، یا پھر ابھی پیدا ہوا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں گے سب سے لاسٹ میں، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، ٹھیک ہے، یہ دعا جو ہے نابالغ لڑکے کے لیے پڑھنا ہے۔ اس دعا کو بھی اسکرین شاٹ لے کر کے یاد کر لیں۔ اور اگر نابالغ لڑکی ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر چھوٹی بچی مر گئی ہے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہاں پہ شافعا و مشفعا لکھا ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے شافعتا و مشفعا، ٹھیک ہے، مشفعا ہا کے ساتھ، دونوں میں جو ہے شافعتا، شافعہ کے بعد جو ہے گولتا لگے گا، شافعہ میں، مشفعہ میں بھی گولتا، ٹھیک ہے، دونوں میں گولتا ہے۔ خیر، اب یہاں پہ جو ہے کلمے، کتاب کے لاسٹ میں کلمے بیان کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کو کلمے یاد ہوں گے، پھر بھی آئیے کلمے دیکھ لیتے ہیں۔ جن لوگوں کو کلمے یاد نہیں ہیں وہ کلمے یاد کر لیں۔ اسلام کے کلمے: کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے کلمہ طیب کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو تمام مسلمانوں کو یاد ہوگا۔ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسے کلمہ شہادت کہتے ہیں، حالانکہ اس میں تھوڑا سا مختصر کر دیا گیا ہے۔ دوسری کتابوں میں جو ہے اور عام طور پر جو کلمہ بیان کیا جاتا ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس طرح ہے۔ کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اسے کلمہ تمجید کہتے ہیں۔ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، اس کے بعد ہے یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام، اتنا جو ہے یہاں پہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جس طرح اس میں لکھا ہے اس طرح پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والمعاصی کلھا، یہاں پہ بہت سارے کلمات چھوٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلھا اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان مجمل، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اس کے بعد ہے اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ الحمدللہ عز و جل، نسیم رحمت حصہ اول یہاں پہ ختم ہو گیا، تمام ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔